وہ سارے سمے جو بیتے کیا ہار گئے کیا جیت گئے، جتنے دکھ سکھ کے ریلے تھے ہم سب نے مل کر جھیلے تھے، اب شاید کچھ بھی یاد نہیں، کبھی وقت ملا تو سوچیں گے۔ سلیم کوثر کے اس خوبصورت اور منظم آغاز کے ساتھ ویلیو ریڈیو کے پروگرام فکر انگیز میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے خوش گزرانے شہر غم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شارق علی۔ ناظرین کرام، آج کا یہ پروگرام کچھ ایسی خوبصورت یادوں پر مشتمل ہے کہ جو کبھی کبھار رات کی رانی کی خوشبو بن کر صحن دل میں اپنا جادو جگاتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ یادوں کے اس چراغاں میں آپ کی سماعتوں کو بھی شریک کر لوں۔ یہ ان دنوں کا قصہ ہے جب آتش نوجوان تھا اور ڈاؤ میڈیکل کالج کے ابتدائی سالوں میں زیر تعلیم۔ ادبی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں اور کالج کے سالانہ مشاعرے کے سلسلے میں بہت سے اور شعراء کرام کے ساتھ ساتھ جان ایلیا کو بھی دعوت دینے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ جان سے میری پہلی ملاقات کراچی کے ایک درمیانی رہائشی علاقے میں واقع ان کے گھر کے آراستہ ڈرائنگ روم میں ہوئی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب وہ ایک منظم خاندانی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم دونوں دوست ڈرائنگ روم میں بیٹھے ان کی بیگم کی ہاتھ کی بنائی ہوئی چائے کی تواضع سے فارغ ہو کر خود ان سے ملاقات کے منتظر تھے کہ اچانک برق رفتاری کے ساتھ وہ پردے کو دھکیلتے ہوئے ہمارے سامنے والے صوفے کے ایک کونے پر تقریباً چھلانگ لگا کر اکڑوں بیٹھ گئے اور الیک سلیک کے بعد اپنے مخصوص طرز گفتگو اور انداز کو ساتھ لیے ہونے والے مشاعرے کی تفصیل معلوم کرنے لگے۔ اس وقت بھی میں نے یہ سوچا اور آج بھی مجھے یہ بات حیران کرتی ہے کہ ایک بظاہر اول جلول تقریباً مزاحیہ سا کردار اور وفور جذبات میں بکھری بکھری سی شخصیت اپنی درون ذات میں اور اپنے کمال فن میں اور لفظ اور خیال کے باہمی تعلق کو سمجھنے میں کس قدر طاق ہے، کس قدر تہذیب یافتہ ہے، کتنا منظم اور بھرپور ہے۔ وہ اجتماعی انسانی نفس کی نبض پر ہاتھ رکھ سکتا ہے، اس کی اندرونی کیفیت کو سمجھ سکتا ہے اور پھر اپنے کمال فن کی مدد سے لفظوں کو اور ان کی ترتیب کو کچھ اس طرح برت سکتا ہے کہ خود اس کے اپنے الفاظ میں ان لفظوں کی جیب میں کچھ بھی باقی نہ رہے، سب کچھ مفہوم کی ادائیگی میں خرچ ہو چکا ہو۔ سہل ممتنع کا یہ عظیم شاعر اردو شاعری کی تاریخ میں اپنی کوئی مثال نہیں رکھتا۔ اس نے اپنی ذات اور اپنے معاشرے کے تضادات کے عذاب کو خود جھیلا ہے، لیکن انہی تضادات کے فنکارانہ اظہار سے ہماری آگاہی اور شعور کو سنوارا ہے، ہمیں ایک پرآشوب زمانے کے چھپے ہوئے دکھوں سے مگر اسی میں بکھرے ہوئے حسن سے متعارف کیا ہے۔ آئیے اس کی کیفیت دل کا حال خود اس کی زبانی سنتے ہیں۔ خوش گزاران شہر غم، خوش گزراں گزر گئے، خوش گزاران شہر غم، خوش گزراں گزر گئے، خوش گزراں گزر گئے، زمزمہ خاں گزر گئے، رقص کنا گزر گئے، زمزمہ خاں گزر گئے، رقص کنا گزر گئے، وادی غم کے خوش خرام، خوش نفسان تلخ جام، وادی غم کے خوش خرام، خوش نفسان تلخ جام، خوش نفسان تلخ جام، نغمہ زنا نوازنا نارازنا گزر گئے، نغمہ زنا نوازنا نارازنا گزر گئے۔ اس دن کالج کی ادبی نشست میں مجھے نظم لکھنے پر پہلا اور میرے دوست رضی کو غزل لکھنے پر پہلا انعام ملا تھا، اور ہمیں انجمن طلباء کے عہدیداران اور اساتذہ کے ساتھ اس ادبی نشست کے ججز پروین شاکر، عبید اللہ علیم،
اور سلیم کوثر کے ساتھ اسٹوڈنٹ یونینز کے آفس میں ریفریشمنٹس میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ یہ ہم دونوں دوستوں کے لیے بہت اعزاز کی بات تھی۔ اس تقریب میں مجھے کچھ دیر پروین شاکر کے ساتھ براہ راست گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ ملاقات بہت مختصر تھی، مگر میرے کلام اور طرز نگارش کے بارے میں ان کے کہے ہوئے مثبت الفاظ میرے لیے ہمت افزائی کا باعث تھے۔ اس کے بعد اکثر انہیں مشاعروں میں سنا، ٹیلی ویژن پر دیکھا اور پھر ان کے کوچ کر جانے کی المیہ خبر سنی۔ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر۔ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا۔ پروین شاکر اردو شاعری کی روایت میں شاید پہلی شاعرہ ہے جس نے اپنی شاعری میں لفظ لڑکی کو استعمال کیا۔ یہ بات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ اردو ادب میں نسائیہ نقطۂ نظر کی بھرپور نمائندہ تھی۔ اس کی شاعری میں جو موضوعات سب سے زیادہ بھرپور انداز سے ابھر کر سامنے آتے ہیں وہ ہیں محبت، نسائی جذبات کا اظہار اور معاشرتی اسٹگماز۔ اس نے دیگر موضوعات پر بھی لکھنے کی کوشش کی ہے، مثلاً سماجی جدوجہد، مگر ایسے موضوعات اس کا میدان نہیں۔ وہ اپنے طرز احساس اور طرز نگارش میں ہمارے معاشرے کے بے انصاف پس منظر میں خواتین کے فطری جذبات اور ان کی سماجی کیفیات کا بھرپور اظہار کرتی ہے۔ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال، کہ سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا، سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا، ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال کی، سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا، ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال کی،